بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ گھر سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کا ہے۔ اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ عموماً گھر پر، مدرسے میں یا اسکول میں بچوں پر سختی کی جاتی ہے تو وہ بچے گھر سے، اسکول سے یا مدرسے سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچیاں آج کل گھروں سے اپنے آشنا کے ساتھ جو فرار ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ والدین پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے میں بچی یہ سب کچھ بھلا کر گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔ پھر لوگ تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ عاملین اکثر دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں اور ہم عاملین کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ہمارے عاملین کا یہاں جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ اس طرف گئی ہے، کوئی مشرق کی طرف بتلاتا ہے، کوئی مغرب کی طرف بتلاتا ہے۔ یہاں ابھی میرے پاس کچھ عرصے پہلے کچھ لوگ آئے تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ملتان گئی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے آپ کی بیٹی کراچی میں ہے، کوئی کہتا ہے لاہور گئی ہوئی ہے۔ مختلف عامل مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی، ایسی بات مت کریں۔ آپ صرف جو مسنون دعا ہیں، جو اللہ کے نبی سے منقول ہے یا بزرگان دین نے اپنے تجربات کی بنا پر بتلائی ہیں، ان کو پڑھتے رہیں۔ آپ ان عاملین کی ان جھوٹی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر سچی بات ہوتی تو تقریباً تمام لوگ قریب متفق ہوتے۔ کوئی آپ کو کبھی وہ ملتان جا رہے ہیں، کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی فیصل آباد، کبھی کراچی، اسی چکر میں پورے۔ میں نے انہیں دعائیں بتلائی۔ جب دعائیں بتلائی تو پتہ پڑا کہ وہ اپنے ہی شہر میں تھی۔ اس نے تو شہر سے قدم بھی باہر نہیں نکالا تھا، دستیاب ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے ایک عمل پیش کر رہا ہوں، یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ خدا نخواستہ لڑکا ناراض ہو کر گھر سے جا چکا ہو، یہ بچی نے راہ فرار اختیار کر لی ہو، دونوں صورتوں میں الحمدللہ یہ عمل تیر بہدف ہے۔ بہت جلد بچی یا لڑکا لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ واپس نہ بھی آئیں تو کنفرم معلومات ہو جاتی ہے اور وہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس سچویشن میں ہے اور اس کا کوئی پیارا گھر سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے۔ آپ نے باوضو ہونا ہے، وضو کرنا ہے اور زعفران کی سیاہی بنا لینی ہے، زعفران کی روشنائی بنا لینی ہے۔ اس روشنائی سے آپ نے پاکیزہ حالت میں وضو کر آپ نے ایک وائٹ پیپر پر، سفید پرچے پر آپ نے پہلے درود پاک لکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ایک مرتبہ آپ نے جو ہے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ایک بار لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پوری، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ بھی ایک بار لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار لکھنا ہے۔ سفید پیپر پر پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار لکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک ایک بار لکھنی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار لکھنی ہے، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار لکھنی ہے۔ اور یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو تہہ بنا لینی ہے اور کسی وزندار، تقریباً 20 کلو کے قریب وزن ہو، اتنی وزندار چیز کے نیچے دبا دینا ہے۔ یہ تعویذ دب جائے گا
تو جو راہ فرار اختیار، ہاں اچھا جی، تینوں چیزیں لکھنی ہیں، آیت الکرسی لکھنی ہے، اور آیت الکرسی سے پہلے جو درود پاک لکھنی ہے، پھر آیت الکرسی لکھنی ہے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھنی ہے۔ اس کے بعد لڑکی یا لڑکا جو بھاگ چکا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد کاغذ کو تہہ بنانا ہے، تہہ بنانے کے بعد اس کاغذ کو کسی وزن دار چیز، کم سے کم 20 کلو جتنا وزن تو ہو، اس کے نیچے دبا دینا ہے۔ بس یہ دبا رہے گا تو جو راہ فرار اختیار کرنے والا ہے وہ بے چین ہونے لگے گا۔ ساتھ ایک عمل بھی کرنا ہے، باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اور میں عموماً یہ کہتا ہوں ہماری 3 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ یہ ہے، ایک آنکھ یہ ہے، اور ایک آنکھ جسے ہم انگریزی میں تھرڈ آئی کہتے ہیں، یا باطنی آنکھ، یا تیسری آنکھ یہ ہے۔ آپ نے دونوں آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تیسری آنکھ سے جو گریختہ ہے، یہ بھاگ چکا ہے، اس کا تصور کرنا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تصور کرنے کے بعد آپ نے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آ چکا ہے، آئے گا نہیں، وہ آ چکا ہے اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون دل میں پڑھیں، 100 مرتبہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو بھاگ چکا ہے بچہ یا بچی، اس کا نام لے کر یہ آرڈر دے کہ ہر حال میں آج ہی ہمارے پاس فوراً واپس آ جائیے، ہر حال میں فوراً آج ہی ہمارے پاس واپس آ جائیے، فوراً ہر حال میں آج ہی ہمارے پاس واپس آ جائیے۔ یہ آپ نے بھاگے ہوئے کو آرڈر دینا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، پھر آپ نے پھر آرڈر دینا ہے، پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر کافی دیر تک آرڈر دیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ واپس نہیں آتا تو مکمل معلومات آپ کو مل جائے گی، یا وہ بندہ آپ سے رابطہ کر لے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے روحانیت کا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور اس پر مزید اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف ہمارے قدم بڑھائے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے۔ یوٹیوب پر بھی حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ، یوٹیوب پر سرائے فقیر لکھیں گے تو ہماری ویڈیوز آپ کو میسر آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ اگر گوگل پر آپ حافظ حبیب اللہ طبیب لکھیں گے یا سرائے فقیر لکھیں گے تو وہاں بھی ہم آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی، دعاؤں کا طالب، حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میرپور خاص، سندھ۔